السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، رفیق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میں جو گفتگو کروں گا وہ مہنگائی پر کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہے، پر مہنگائی سے زیادہ ایک دوسرے کو سن سن کر ہمارے دل اور دماغ میں اس قدر وہ گھس گیا ہے کہ ہماری زبان سے یہی بات نکلتی ہے، مہنگائی بہت ہے جی، اور جینا ہی آرام ہو گیا ہے۔ بھوکا رہتا ہوں، دنیا میں بھوک سے کوئی نہیں مرتا، اور نہ کوئی مرا ہے، اور نہ بھوکا رہا ہے۔ اللہ پالنے والا اور پالتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، وہ جانور یا کیڑے مکوڑوں کو بھی پالتا ہے، بھوکا کوئی نہیں سوتا۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی ہمیشہ پوری دنیا میں جا کر دیکھیں تو آپ کو مہنگائی ملے گی۔ یعنی آج سے 2 سال پہلے جو ہم خریدتے تھے جس چیز کو، وہ 4-5 پاؤنڈ مہنگی چیز آج مل رہی ہے۔ تو ہر دور کے ساتھ مہنگائی بڑھتی رہتی ہے۔ آپ پیچھے چلے جائیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا تھے، ہماری تنخواہ کیا تھی اور ہمارا جو ہم خریدتے تھے وہ کیا تھے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بڑھتی رہتی ہے، اور جب ہمیں یہ ہمارے لیڈر حضرات آپ کو سامنے رکھ کر آپ کے لیے کہتے ہیں، آپ کے لیے، لیکن آپ کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے آپ کو جھوٹی تسلیاں سب کچھ دینا ہے، کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر آدمی نے لوٹا ہوا ہے۔ تو جو لوٹے گا وہ ایک دن آئے گا تو ضرور۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن تو پھنسنا ہی ہے۔ تو اس لیے وہ اس حکومت کو ہی گھر بھیجنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ صحیح حساب کرنے کے لیے آئی ہے کہ تم لوٹتے رہے ہو، اب جواب دو۔ تو خاص کر مولانا فضل الرحمان، اس کو پتہ نہیں کیوں لوگ دیندار کہتے ہیں، بڑا عالم کہتے ہیں، بڑا یہ کرتے ہیں۔ اس میں اس کے کریکٹر میں، اس کے عمل میں تو بالکل فرق ہے۔ دین کا کچھ بھی نہیں ہے اس کے عمل میں۔ وہ تو ہمیشہ جو دیندار آدمی ہوتا ہے وہ برے آدمی سے یا جھوٹ بولنے والے آدمی سے یا بے ایمان آدمی سے وہ کراہت کرتا ہے، اور یہ جو ہے یہ زرداری نواز شریف اور چوروں کا دوست ہے، اور ان کو ڈیفنس کر رہا ہے، ان کو بھی ڈیفنس کر رہا ہے، اور خود بھی جو ہے نا وزارت کے بغیر ہے نا، برداشت نہیں ہوتا۔ اور تم جو جھوٹ بول رہے ہو، سب سے بڑا بدماش تو یہ فضل الرحمان ہے، جو جھوٹوں کے لیے دفاع بنا ہوا ہے۔ جو چور کا دوست ہوتا ہے وہ بھی چور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اپنے گھر میں جا کر کسی سے نہیں ملتے کہ کرونا نہ ہو جائے، لیکن آپ کو گٹھا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ یہ پہلے مجھے آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ مہنگائی کو ختم کیسے کریں گے؟ یہ مہنگائی کو ختم کیسے کریں گے؟ آپ سوال کریں اپنے آپ سے۔ مہنگائی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی کوششوں کے باوجود بھی اگر مہنگائی پر کنٹرول نہیں ہو رہا تو یہ لوگ لٹیرے آ کر اس کو، بلکہ یہ اس بیماری کو اور بڑھائیں گے، یہ مہنگائی کو اور بڑھائیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی تو لوٹنا لاٹنا ہے نا۔ وہ جو دورے کرتے ہیں ان پر خرچ کر رہا ہے، عیاشیاں کرنی ہیں، تو کہاں سے کریں گے؟ آپ کے پیسے سے کرتے ہیں نا۔ تو صرف سوال یہ ہے کہ یہ کیسے مہنگائی پر کنٹرول کر لیں گے؟ اگر یہ نہیں کر سکتا، اس نے تو بڑی مشکل سے ان کے لوٹے ہوئے جو حالات تھے اس کو یہ پٹڑی پر لے آنے کے لیے 2 سال میں ابھی سڑک پر تو چلا ہے، اور جو سڑک پر آ جاتا ہے وہ اب آگے آگے چلتا رہتا ہے۔
تو انشاءاللہ مشیت آگے بڑھ رہی ہے، اور اس پاکستان کی بڑی عزت ہے باہر میں، دوسرے ملکوں میں اب ہو گئی ہے۔ لیکن ہمارے جو کیا لیڈر چاہتے ہیں کہ اس کو جتنا جلدی اس کے گھر پہ، جو ہمیں یہ سب سے زیادہ تو یہ ہے کرونا وائرس، وہ ان کو تو جیلیں نظر آ رہی ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کیوں ان کے پیچھے خام خواہ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں؟ غور کریں اس دنیا میں آپ کیوں اپنے آپ کو بیمار کرنے کے لیے ان کے پیچھے بڑھ رہے ہیں؟ کیا دیں گے یہ آپ کو؟ آپ کے تو لوٹا ہی ہے انہوں نے، آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور مہنگائی کو کیسے دور کریں گے؟ نہیں دور کر سکتے۔ میری یہ بات